اتوار کے دن دولت کی ضرورت ہو تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر صرف 21 بار اللہ کا یہ نام پڑھو، اسی وقت لوگ گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دینے آ جائیں گے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اتوار کے دن کا وظیفہ ہے، کسی بھی اتوار میں یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کو اتوار کے دن اسے پڑھنے سے کیا آپ کو فضیلتیں حاصل ہوں گی، کیا آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے؟ آپ اس کو کسی بھی اتوار پڑھیں گی تو آپ کو اس کی کیا فضیلتیں حاصل ہوں گی؟ بات شروع کرنے سے پہلے میری سب سے التجا ہے کہ میری بات کو غور سے سنیے گا تاکہ آسانی کے ساتھ آپ میری بات پر عمل کر سکیں۔ اتوار کا دن، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میں وظیفہ بتاؤں گا اتوار کے دن کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو اس دن پڑھنے سے کیا آپ کو فضائل حاصل ہوں گے، کیا آپ کو اس سے فائدے حاصل ہوں گے۔ اتوار کا دن دنیا کے دنوں میں سے سب سے افضل دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کا ہے وہ اتوار کا دن ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی فرماتے ہیں کہ جب محبوب خدا سے اتوار کے دن کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن یعنی اتوار کا دن ہونے اور امارت بنانے کا دن ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا اور اس کی عمارت کی ابتدا فرمائی تو اس لیے اتوار کے دن کھیت بونا، درخت لگانا، مکان کی تعمیر کرنا یا کسی بھی کام کا شروع کرنا باعث برکت ہے۔ محترم ناظرین، آج سب کام چھوڑ کر یہ تسبیح کر لو، خدا کی قسم یہ تسبیح 100 کروڑ کی ہے۔ یا وہابو یا رزاقو پڑھتے ہی 10 سیکنڈ میں معجزہ دیکھ لینا۔ 1 کروڑ تو کیا 10 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گا یہ وظیفہ پڑھ کے 2 گھنٹے میں معجزہ دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور تیز وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے مالی معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کا تیز اثر ہو کہ ہم صبح پڑھیں شام کو دولت مل جائے۔ شام تو بہت دیر کر دی، یہ وظیفہ تو آپ لوگوں کو منٹوں میں مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی خالی جھولی فوری طور پر بھر جائے گی، آپ کی من کی مرادیں انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہوں گی۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو اپنا بینک بیلنس بھرنا ہے، کروڑ پتی بننا ہے تو یہ پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام بہت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں، لیکن آج ان ناموں کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو نام دولت کے لیے بے حد مفید ہیں۔ ان کا وظیفہ کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ لوگ آپ کی خوشی پر ناز کریں گے۔ ناظرین، میں نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے، میں نے خود اس وظیفے کو آزمایا ہے۔ مجھے کسی بزرگ نے 100 سال پرانی کتاب کا یہ وظیفہ بتایا تھا اور کہا جا جتنی دولت مانگنی ہے مانگ لینا، بس یہ وظیفہ کر لینا اور جو مانگتے جاؤ گے تجھے ملتا جائے گا۔ جب میں نے یہ عمل شروع کیا شام ہونے سے پہلے 20 کروڑ کا بندوبست ہو گیا اور جو میری تمام حاجتیں تھی وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو گئیں، میری زندگی خوشحال ہو گئی۔ تو بنا وقت ضائع کیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب قرار دیا۔ ناظرین، آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو اتوار کے دن پڑھ لو، اپنی مرضی کی جگہ پڑھ لو، اپنی مرضی کے وقت پڑھ لو۔ آج آپ کو اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی اگر آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے ہو تو آپ لوگ اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو؟ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہو، دل چھوٹا کر جاتے ہو، ہمت ہار جاتے ہو، جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہو۔
لیکن آج کا جو وظیفہ ہے آپ لوگوں کی قسمت کو ایسے بدلے گا کہ آپ لوگ خود یقین نہیں کرو گے کہ اچانک ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، جیسے میرے پاس آیا تھا۔ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں وہ پیسوں کی وجہ سے ہیں، گھر میں جھگڑا ہے تو پیسوں کی وجہ سے، قرضہ ہے قرض داروں کو جو آپ نہیں دے سکتے کیونکہ پیسہ نہیں ہے، بیماریاں ہیں علاج نہیں کیونکہ پیسہ نہیں، شادیاں بچوں کی کروانی ہے پیسہ نہیں، کیسے شادی کرائیں، گھر خرید رہے ہیں ذاتی مکان کی خواہش ہے پیسہ نہیں، کیسے ہر کام کریں۔ ہم سب کی زندگی پیسے سے شروع ہوتی ہے، پیسے سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ تو صرف پیسوں کے وظائف بتاتے ہو، پیسوں کے متعلق پیسے کے علاوہ تو آپ بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ مجھے خود بتائیں کہ آج کل کے دور میں ہمارا کون سا مسئلہ ہے جو پیسے کے بنا حل ہوتا ہو۔ ہم زندہ دنیا میں آتے ہیں تو ہمیشہ پیسہ چاہیے، ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے، معاف کیجئے گا لیکن ہر جگہ ہمیں پیسہ ہی چاہیے۔ آج کے دور میں کوئی چیز پیسے کے بنا نہیں، اور اوپر سے یہ شدید مہنگائی، لوگوں کی آمدنیاں بڑھی نہیں گھٹتی جا رہی ہیں اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح کے معاملات ہیں تو کیا کریں؟ غریب بھائی بہن پریشانیوں میں دن بدن پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، تو اس لیے اپنے تمام دکھی غریب بہن بھائیوں کے لیے آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اس وظیفے کو جب بھی میں پڑھتا ہوں، اگر مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، مطلب ایسا نہیں کہ مجھے اپنی کوئی عیاشیوں کے لیے پیسہ چاہیے تو مجھے مل جاتا ہے، نہ میں نے مانگا ہے، مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، حاجت کے لیے جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑے، یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو ناجائز مقصد کے لیے نہیں مانگنا۔ کہ آپ کو میں کیا مثال دوں، کوئی گناہ کے کام کرنے ہوں ان پیسوں سے تو آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ آپ کو اپنی کوئی جائز حاجت پوری کرنی ہو، مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کو اپنا ذاتی گھر چاہیے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کا کاروبار ہے، آپ حلال روزی کماتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں کہ مجھے اپنی دکان کے لیے مثال کے طور پر 20 لاکھ چاہیے، مجھے اس کام کو بڑھانا ہے تو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر کے معاملات خراب ہیں، گھر کے اخراجات کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، ان اخراجات کے لیے آپ پیسے مانگ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد تو جو آپ کی جائز حاجات ہیں، آپ نے بچوں کی شادیاں کروانی ہیں ان کے لیے پیسے مانگ لیں، بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، جو جائز چیزیں ہیں، جو جائز آپ کی حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے لیے پیسہ مانگ لیں۔ اب یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کی واقعی کوئی چیز حاجت ہوگی، جائز مراد ہوگی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے اپنے مقصد کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، معجزہ دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ سب کچھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، سب کچھ دینے والی جو ذات ہے صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ انسان کیا کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ اللہ پاک آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نوازیں گے۔ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ پاک 10 لاکھ روپے عطا کر دیں گے۔ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اور آپ لوگ بھی اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ کام بنے گا کہ نہیں، ہماری حاجت پوری ہوگی کہ نہیں، ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں، اس طرح کی سوچ رکھو گے تو کبھی بھی کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ دلوں میں وسوسے مت رکھو۔ اب یہ وظیفہ آپ لوگ اگر اپنے گھر میں ہو، یہ ضروری نہیں کہ آپ پاکستان میں ہو تو یہ وظیفہ پڑھو گے، نہیں، آپ دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں، جس گاؤں میں ہیں، جس گلی میں موجود ہو، آپ لوگ وظیفے کو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی جگہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ لوگ گھر میں ہو، چاہے آپ لوگ گھر میں پڑھ لو، چاہے دکان میں، اپنی مرضی کی جگہ پہ پڑھو، اتوار والے دن اپنی مرضی کے وقت پڑھو، اور جتنے بھی دن پڑھنا ہے اپنی مرضی سے پڑھتے رہو۔ اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں، غور سے سن لیجئے گا، یہ کسی جگہ لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس محفوظ رہے۔ آپ لوگ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں 1 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، لیکن سکون سے بیٹھ کر عمل کرنا ہے۔ 40 سیکنڈ میں آپ یہ عمل پورا کر لیں گے۔
زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگ جائے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ برکت و فضیلت ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اور جو وظیفہ پڑھا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھنا پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص دن میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے 10 درجات بلند کر دے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ محترم ناظرین، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے کیونکہ درود پاک پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ آئیے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اب آپ نے سب سے پہلے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ لوگ درود پاک پڑھیں 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد فوراً آپ کو سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ 1 مرتبہ جب سورۃ اخلاص پڑھیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگ اسی وقت 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ لوگوں نے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لی، پھر 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لی۔ جس ترتیب سے بتا رہا ہوں بالکل بھی تبدیلی نہیں کرنی۔ سورۃ کوثر جب پڑھ لو تو آپ یا وہاب یا رزاق ان وظائف کو آپ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنے ہیں یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے پڑھنا ہے یا وہاب یا رزاق، یہ 1 ہو گیا۔ یہ دونوں اسم کو آپ نے ملا کر پڑھا تو 1 ہوگا۔ اسی طرح وظیفے کو آپ نے 21 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ جب اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں تو اب کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ پھر سے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آخر میں وہی درود پاک پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک سے 1 حاجت ہو، 100 حاجتیں ہوں، 100 پریشانیاں ہوں، ان کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کی کیسے غیب سے مدد ہونا شروع ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ الہی سے غیبی خزانہ عطا کرے اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری تمام حاجات پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا کر، بے گھر لوگوں کو اپنا گھر عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر۔ یا اللہ پاک ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اور ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی اور پکا سچا مسلمان بنا اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھ کر شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔